بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت النفس کے بغیر معرفت پروردگار آ نہیں سکتی، اور ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ روح کو جب ہم سمجھیں گے، جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا خدا کی معرفت میں اضافہ ہوگا، خدا کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ روح کے اندر بے پناہ چھپی ہوئی طاقت ہے۔ جو لوگ بیچارے معرفت النفس کا درس حاصل نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک طاقت بھی روحانی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ واقعی انسان کی بدبختی ہے کہ خدا ایک عظیم الشان نعمت دے اور انسان کی زیادہ توجہ صرف پیٹ کی طرف ہے کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھا لباس مل جائے۔ حالانکہ میں نے مثال عرض کی کہ جتنا بھی اچھا کھانا ہو یہ 8 گھنٹے کے بعد نجاست میں بدل جاتا ہے۔ جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، 8 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، یہ نجاست میں بدل جاتا ہے۔ یہ دنیاوی نعمتیں فانی ہیں، اصل نعمتیں وہ ہیں جنہیں فنا نہ ہو، جو کبھی آپ سے جدا نہ ہو، اور وہ نعمتیں وہ ہیں جو روح کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب ذرا دیکھیے روح کے اندر کتنی طاقت ہے۔ مثلا سچے خواب یقیناً آپ میں سے ہر ایک نے کبھی کبھی دیکھے ہوں گے، اور سچے خواب دیکھنے کا اصول یہ ہے کہ جو سچ دیکھتا، جو سچ بولتا ہے وہی سچے خواب دیکھتا ہے۔ لیکن اگر جو سچ نہیں بولتا وہ سچے خواب نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارا جو بدن ہے یہ زمانے کی بھی قید میں ہے، مکان کی بھی قید میں ہے۔ یعنی اگر اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں اسٹوڈیو میں تو دوسری جگہ نہیں جا سکتا، اور اس وقت اگر میں یہاں آج بیٹھا ہوں تو کل جو آنے والا ہے میں کل نہیں جا سکتا جب تک کہ کل نہ آئے، اور جو پیچھے گزر گیا کل وہاں بھی واپس نہیں جا سکتا۔ یعنی انسان کا جسم جو ہے، سارے انسان قیدی ہیں، زمان کے بھی مکان کے بھی۔ مگر آپ دیکھیے خواب کے ذریعے سے پروردگار کتنی بڑی خوشخبری ہمیں سناتا ہے، مگر ہم نادان اس کو سمجھتے نہیں۔ خواب واقعی ایک نعمت ہے۔ خواب میں ہم نے دیکھی ایک چیز کہ یہ ہونے والا ہے، اور وہی چیز ہوئی 1 سال کے بعد۔ ہم کبھی اس علاقے میں نہیں گئے تھے، خواب میں ہمیں دکھا کہ ہم اس شہر میں گئے ہیں، 1 سال کے بعد اسی شہر میں گئے، اسی محلے میں گئے۔ یعنی کیا؟ یعنی خدا نے ہمیں بتایا کہ تیرے روح کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ زمانے کی قید سے نکل سکتا ہے اور آئندہ آنے والے زمانے کو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی علم غیب، اصلاً علم غیب خدا کے پاس ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا کہ الا من ارتضی، یہ غیب میں انہیں دیتا ہوں جن سے میں راضی ہوتا ہوں، جو میرے مرتضی بندے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ خدا کہتا ہے علم غیب میں نے فرشتوں کو بھی دیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لہذا جب فرشتوں کو قرآن میں ہے کہ اللہ نے علم غیب دیا، اے انسان تو بھی علم غیب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن تیری بدبختی یہ ہے کہ تیری ساری توجہ پیٹ کی طرف ہے، یا شہویات جو دنیاوی شہویات ہیں ان کی طرف ہے، مگر تیری توجہ آخرت کی طرف نہیں، اپنے رب کی طرف نہیں ہے، تو بالکل اسی کی طرف ہے، پستی کی طرف ہے۔ ذرا دیکھ اللہ نے تجھے کیا کیا طاقتیں دی۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ روحانی طاقتیں تو بے مثال، بے شمار ہیں جسمانی طاقتوں کے مقابلے میں، لیکن ہم انہیں استعمال نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اب اس میں بیریئر کیا ہے کہ نہ ہم برین کے چھپی ہوئی طاقتوں کو ڈسکور کر کے دنیا میں عظیم شان انسان بن سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم روح کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے اس کو ڈسکور کر کے پردے ہٹا کر اس کی چھپی ہوئی طاقتوں کو استعمال کر کے ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں، عظیم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بیریئر کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ مجلسوں میں ہم نے کہا ایک بہت بڑا بیریئر، رکاوٹ جو ہے وہ ہے یہ کہ لوکس آف کنٹرول اگر ہمارا باہر ہے تو ہم کبھی بھی یہ مقامات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم ہمیشہ پست رہیں گے، حقیر رہیں گے، ناکام رہیں گے، نامراد رہیں گے۔ یعنی اگر باہر کی طاقتیں اگر ہم پہ کنٹرول کر رہی ہیں اور خود ہمارے انر کنٹرول نہیں ہے، باہر کا ہے، تو ہم ہیں غلام۔ کبھی ہم پیسے کے غلام بن جاتے ہیں، 60-70 سال کی زندگی پیسے، رشوت ہے، حرام ہے، یہ باہر کی طاقت ہے۔ پیسہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص آیا پیسے کا بڑا عاشق تھا، امام حسن مجتبیٰ نے کہا ساری دنیا کا سونا بھی تجھے مل جائے، چاندی مل جائے، تیری ذات کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اے نادان، پیسہ الگ ہے، تو الگ ہے، لیکن جب عمل صالح تو انجام دیتا ہے کہ علم حقیقی حاصل کرتا ہے، وہ تیرے ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ علم روحانی، علم معرفت النفس، علم پروردگار، علم اخلاق، یہ تیری ذات کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ سونا بھی پتھر کی طرح ایک چیز ہے، وہ کبھی تیرے ذات کا حصہ نہیں۔ تو اگر پیسہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں، اگر شہوت نفس ہمیں کنٹرول کر رہی ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں، اگر ایک گندی فلم ہمیں کنٹرول کر رہی ہے، اللہ کے راستے سے ہٹا رہی، ہم آزاد نہیں ہیں۔
اگر شہرت، مقام، وزارت، صدارت، یہ سب وہ چیزیں جو ہم سے جدا ہونے والی ہیں، اگر یہ کنٹرول کر رہی ہیں تب بھی ہم آزاد نہیں ہیں، تو لوکس آف کنٹرول اگر باہر ہے تو ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ خود آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تحقیق کی گئی ہے۔ دیکھیے اور جو گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ گول سیٹنگ پر، گول سیٹنگ کے لیے کم سے کم 4-5 گھنٹے سے ایک بہترین سیمینار کی ضرورت ہے تاکہ سارے اس کے پہلو ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے گولز کو حاصل کریں۔ یہ ایک الگ شعبہ ہے، کون سے ٹولز ہیں، کس طرح سے برین کی طاقتوں کو ڈسکور کریں۔ لیکن ایک اور نقطہ جو آپ دیکھیے دنیا یہاں آج متفق ہوئی ہے، یہ بڑی اچھی ریسرچ ہے۔ لوکس آف کنٹرول کے علاوہ یہ بھی بہت سننے کی بات ہے، دنیا کی یونیورسٹیوں میں ایک چیز پر بہت بحث ہوئی کہ بھئی پہلے ساری دنیا میں ایک چیز کے پیچھے تھے، بھائی یہ آدمی کتنا ہوشیار ہے، اس کی آئی کیو ٹیسٹ کرو۔ آئی کیو کیا ہے؟ آئی یعنی انٹیلیجنٹ، کیوں جو یہ ہے نا کہ آئی کیو ٹیسٹ ہر جگہ ہو رہی ہے، پھر نوکری ملتی ہے، پھر جناب وزارت ملتی ہے، پھر عہدے ملتے ہیں، اس کی آئی کیو ٹیسٹ کریں کتنی آئی کیو اس کی زیادہ ہے۔ آئی یعنی انٹیلیجنٹ یعنی ہوشیاری، کیو جو ہے یہ کوشن کہتے ہیں، کوشن یعنی اس کا اماؤنٹ ہے کہ اس کی انٹیلیجنس کتنی ہے، کتنا یہ بندہ ہوشیار ہے۔ آج تک تقریباً یہ پوری صدی جو ہے نا اس کے پیچھے تھی، یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، پروفیسر بننا ہے، نوکری بننی ہے، وزیر بننا ہے، بھائی اس کی آئی کیو ٹیسٹ کر لو۔ بہت سارے جناب ٹیسٹ انہوں نے بنائے تھے، آئی کیو آئی کیو آئی کیو۔ لیکن اب لوگوں نے دیکھا یہ دنیا میں کہ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، دنیا میں آئی کیو اس کی سب سے ہائی ہے اور کئی 100 تقریباً اس سے زیادہ ان کے پاس ایگزامپلس آئے۔ ایک ڈاکٹر جس کی آئی کیو دنیا میں بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، لیکن پتہ چلا کہ جناب اس نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کے قتل کر دیا۔ اب اس آئی کیو کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ اب یہاں تحقیق محقق یونیورسٹیوں والے نے کہا بھائی کوئی ایک چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، ہم آئی کیو کے لیے ساری دنیا پاگلوں کی طرح آئی کیو تو ٹھیک ہے، لیکن آئی کیو کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو ہم سے مس ہو رہی۔ پھر جناب ایک اور شخصیت آ گئی، وہ انجینئر تھا، بہترین انجینئر، مگر جناب فیملی کے ساتھ اتنے پرابلم ہو گئے، جس کی آئی کیو دنیا میں سب سے زیادہ تھی وہ مینٹل ہاسپٹل میں چلا گیا، پاگل ہو گیا۔ اس طرح کے 100 کے قریب اس سے بھی زیادہ ایگزامپل آئے کہ جو لوگ بہترین سائنسدان تھے، بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین بزنس مین تھے، مگر کسی نے اپنی بیٹی کو قتل کر لیا، کسی نے بیوی کو قتل کر لیا، کسی نے ٹینشن کی وجہ سے گولیاں کھا لی، ڈپریشن میں چلے گئے۔ تو دنیا سمجھ بیٹھی کہ جناب ہم کوئی چیز مس کر رہے ہیں، ہم آئی کیو جناب پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹریٹ کر لے، یہ کر لے، زیادہ پڑھ لے، لیکن کیا فائدہ؟ اس نے خود کو مار دیا، دوسرے کو مار دیا، اپنی فیملی پہ کنٹرول نہیں کر سکا، اپنی فیملی کو نہیں دیکھ سکا، اور طلاق ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، کورٹ میں چلے گئے۔ یہاں الحمدللہ یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی چیز مس کر رہے ہیں اسے تلاش کریں۔ ہم آئی کیو کے پیچھے ہیں، نہیں کوئی اور چیز ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے کہا ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا کہ ہم تلاش کریں گے، کئی پروفیسر، کئی ماہر نفسیات، کئی سائیکالوجسٹ آ گئے، ہم اس پہ تحقیق کریں گے، اور 10 سال پورا تحقیق ہوئی، 1970 سے لے کر 1980 تک اس پہ تحقیق ہوئی کہ مس ہو رہی ہے کوئی چیز۔ آئی کیو تو اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بھی اہم ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اگر وہ نہیں ہے انسان برباد ہے، جتنا بھی ہوشیار ہو، خودکشی کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، ڈپریشن میں مینٹل ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ کیا فائدہ اس آئی کیو کا؟ اور اس کے بعد 10 سال کی ریسرچ کے بعد جو بڑی پیاری چیز آئی جو انسانیت کی واقعی خدمت ہے، اور خصوصاً پروفیسر گولمین نے جو یہ کتاب لکھی، اور وہ سب کا محنت، لیکن کتاب ان کی وہاں سب سے پہلے آئی، وہ کتاب بھی اسی پر تھی کہ جناب ہم آئی کیو کر رہے تھے، اس سے بھی بڑی چیز ہے ای کیو۔ اب آئی کیو کی جگہ پر اہم ترین چیز آ گئی ای کیو۔ ای کیو کیا ہے؟ آئی کیو ہے انٹیلیجنٹ کوشن، یعنی آپ کی انٹیلیجنٹ کا اماؤنٹ کتنا ہے۔ کہا اس سے اہم ہے ای کیو۔ ای کیو کیا ہے؟ ایموشن کوشنٹ، یعنی آپ کے جذبات پہ آپ کا کتنا کنٹرول ہے۔ اگر آپ ایموشن کا علم نہیں جانتے، ایموشن پہ کنٹرول کرنا نہیں چاہتے، آئی کیو جتنی بھی ہو وہ برباد ہو جائے گی، قاتل ہو جائیں گے، زانی ہو جائیں گے، بدکردار، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، کیا کچھ نہیں بن سکتے۔ اصل چیز ہے ایموشن پہ کنٹرول کرنا۔ دیکھیے یہ معجزہ ہے قرآن کا، یہ آیت اب آپ پڑھیں، اس تحقیق کو سامنے رکھیں جو 10 سال دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ہوئی کہ ای کیو از مور امپورٹنٹ دین آئی کیو، کہ ایموشن پہ کنٹرول کرنا، جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ انٹیلیجنٹ کوشن سے زیادہ اہم ہے۔ اب اس آیت کو پڑھیں تو مزہ آئے گا کہ یہ آیت معجزہ بن کے سامنے آ گئی۔ وہ کیا؟ سورہ جمعہ کی دوسری آیت، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔
وَيُزَّكِّيهِمْ پہلے آیا ہے وَيُزَّكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کہتا ہے علم بہت ضروری ہے، علم حاصل کرو مہد سے لے کر گہوارے سے لے کر لحد قبر تک، لیکن علم سے پہلے نفس کو پاک کرنا یعنی ایموشن پہ کنٹرول کرنا زیادہ اہم ہے۔ پہلے کہا یزکیہم، پہلے ایموشن کا علم سیکھو، ایموشن پہ کنٹرول کرنا سیکھو اور پھر علم حاصل کرو تو تمہارے لیے علم مفید ہوگا۔ اللہ یعنی یہی اسلامک سائیکالوجی یہی سکھاتی ہے کہ ایموشن پہ کنٹرول کرنا اصل ہنر ہے، اصل کامیابی ہے۔ تو عزیزان گرامی، عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دو بڑی طاقتیں دی ہیں اور ان دونوں سے غافل ہے۔ معرفت النفس یہی ہے کہ خدا کی معرفت بھی حاصل کریں گے اور اہل بیت کی بھی معرفت حاصل کریں گے جب ہم ڈسکور کریں گے ملینز پاورز اللہ نے عطا کیے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سنیں گے کہ برین کے اندر کیا کیا پاورز ہیں، آپ کے روح کے اندر کیا کیا پاورز ہیں۔ ڈسکور ہڈن پاورز آف یور برین، ڈسکور ہڈن پاورز آف یور سول۔ اپنے روح کی چھپی ہوئی طاقتوں کو اسلام ڈسکور کرنے کے لیے آیا۔ عبادتیں جتنی بھی واجب ہیں، اگر ہم حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہی نماز الصلاۃ معراج المؤمن، یقیناً آپ معراج پر پہنچ سکتے ہیں اگر آپ نے روح کی چھپی ہوئی طاقتوں کو یا برین کی چھپی ہوئی طاقتوں کو ڈسکور کیا۔ اگر برین کی چھپی ہوئی طاقت کو ڈسکور کیا تو دنیا میں کوئی قوم آپ سے آگے ترقی نہیں کر سکتی، لیکن آج ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، نماز پڑھ رہے ہیں مگر حضور قلب کہاں؟ بغیر حضور قلب کی نماز تو پڑھ رہے ہیں۔